لوگوں کو تو مخلوق کی محبت چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. چنانچہ ایک آدمی گزرا ہے، اس کا نام تھا قیس. قیس کہتے ہیں عقل مند کو. پورا نام کتابوں میں لکھا ہے قیس ابن ملو ابن مزاحم، یہ اس کا پورا نام تھا. اب یہ نوجوان سمجھدار تھا، عقل مند تھا، لیکن یہ اپنی چچا زاد بہن کے اوپر عاشق ہو گیا. اور وہ چچا زاد بہن بھی کیا تھی؟ رنگ کی کالی تھی. اور کالی ہونے کی وجہ سے اس کا نام ماں باپ نے لیلا رکھا تھا. لیلا بنت مہدی ابن سعد، کزن تھے دونوں آپس میں. اب اس بندے کی محبت کے تذکرے گاؤں سے نکل کے شہروں تک پھیلے. تو ایک مرتبہ باپ نے کہا کہ قیس، تیری بدنامی کی وجہ سے مجھے بہت ذلت اٹھانی پڑتی ہے. تو کیا ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا ہے اور تو نے خاندان کی عزت کو دبا لگا دیا. چل میرے ساتھ حرم میں اور چل کے اس محبت سے توبہ کر. تو یہ قیس اپنے باپ کے ساتھ حرم میں چلا گیا. بیت اللہ کے پاس پہنچ کے والد نے کہا کہ توبہ کر اس محبت سے. تو اس نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے ایک شعر پڑھا، الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب. اے اللہ، ہر گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا. اب جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اس کے والد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، یہ کیا بدتمیزی ہے، میں لے کے آیا ہوں کہ توبہ کر اور یہ کہتا ہے کہ ولیکن حب لیلا لا اتوب. تو سمجھدار تو تھا ہی صحیح. اس نے جب دیکھا کہ والد نے خفا ہو کے دیکھا ہے تو اگلا شعر پڑھا، الہی لا تسلبنی حبہا ابدا. اے اللہ، اس لیلا کی محبت کبھی میرے دل سے سلب نہ کرنا. وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ، اور جو میری دعا پر آمین کہہ دے اللہ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. یعنی اگر میرے ابو آمین کہہ دیں تو اللہ میرے ابو کی بھی مغفرت فرما دے. تو یہ ایسا پاگل تھا اس محبت میں. جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی اور حکومت کے معاملے میں ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، تو حسن رضی اللہ عنہ بہت خوش تھے کہ میں نے حکومت ان کے سپرد کر دی جو اس کے زیادہ اہل تھے. ایک دفعہ جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں تو قیس صاحب آگے سے مل گئے. تو حسن رضی اللہ عنہ نے روکا، قیس کیا حال ہے، کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو میں نے کتنا اچھا کیا، حکومت دن کو سجتی تھی، میں نے حکومت ان کے حوالے کر دی اور خود میں ایک طرف ہو گیا ہوں. تو قیس خاموش کھڑا سن رہا ہے. تو حضرت اللہ عنہ نے فرمایا چپ کیوں کھڑا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا. کہنے لگا جی کہ میں سوچ رہا ہوں حکومت تو لیلا کو سجتی ہے. انہوں نے فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے. اس کے بعد اس کا نام قیس کی بجائے مجنون ہو گیا کہ یہ پاگل تھا اس کے پیچھے. اگر مخلوق کی محبت انسان کو ایسا پاگل کر دیتی ہے تو اللہ کی محبت تو پھر انسان کو پتہ نہیں کس کیفیت پہ پہنچاتی ہوگی. مجنون جب فوت ہوا تو کسی کو خواب میں نظر آیا. اس نے مجنون آگے کیا بنی؟ کہنے لگا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے فرمایا کہ میں نے تجھے نمونے کے طور پہ رکھ لیا ہے
میں قیامت کے دن اپنے سے محبت کرنے والوں کو تیرا نمونہ پیش کروں گا کہ دیکھو اگر مخلوق کی محبت میں یہ بندہ اتنا پاگل ہو سکتا ہے، اے میرے بندوں کلمہ پڑھنے والوں، تم نے مجھ سے محبت کیوں نہ ایسی کی؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مولا کہ کم از لیلا بود گوئے گشتن پہرے اولا بود، کہ لوگوں کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے کہ مجنون تو لیلا سے اتنی محبت کرے اور ہم بندے ہو کے اپنے اللہ سے محبت نہیں کر پاتے۔ ایک حاکم میں وقت تھا، اس نے لیلا مجنون کی باتیں سنی تو اس کو خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ لیلا کتنی حور پری ہوگی کہ مجنون اس کے پیچھے اتنا دیوانہ بنا ہے۔ اس نے پولیس کو کہا کہ لیلا کو میرے سامنے لاؤ، میں دیکھو تو صحیح۔ اب جب لیلا آئی تو وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی کالے رنگ کی، تو بادشاہ نے اسے کہا الدگر خوباں تو افزوں نیستی، اے لیلا دوسری خوبصورت عورتوں سے کوئی بڑھ کر تو حسین نہیں ہے، گفت خاموش کیوں تو مجنون نیستی۔ اس نے جواب دیا خاموش رہو اس لیے کہ تیرے پاس مجنو کی آنکھ نہیں ہے، اگر تو مجنو کی آنکھ سے مجھے دیکھتا تو دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت تجھے کوئی نظر نہ آتا۔ اللہ بھی ہمیں ایسی آنکھ عطا فرما دے کہ جو ہم اپنے خالق اور مالک کو ایسی محبت کی نظر سے دیکھیں کہ وہ ہمارا محبوب حقیقی بن جائے۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے فارسی کے کچھ اشعار ہیں، بہت لاجواب اشعار ہیں، اس کے کوئی شک نہیں۔ فرماتے ہیں جاز تن بردی و در جانی ہنود، اے محبوب آپ نے میرے تن سے جان تو نکال لی اور خود آپ میری جان بن گئے۔ دردہا دادی و درمانی ہنود، آپ نے مجھے درد تو عطا کی اور اس درد کی دوا بھی محبوب آپ خود بن گئے۔ آشکارا سینہ بشکاپتی ہم چنا در سینہ پنہانی ہنود، اے محبوب تیرے پلکوں کے تیر نے تو میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا، اور اس چیرے ہوئے سینے میں محبوب آپ ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کی دنیا کو خراب کر دیا۔ آپ سے پہلے میرے دل میں بہت محبتیں تھیں، مال کی محبت، جمال کی محبت، دنیا کی محبت، یہ محبت، کتنی محبتیں تھیں جن سے میرا دل آباد تھا۔ آپ کی ناز کی تلوار ایسی چلی کہ میرے دل سے سب ما سوا کی محبتوں کو آپ نے نکال دیا۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز و اندری ویران سلطانی ہنود، اور اے محبوب اس ویرانے میں ابھی بھی سلطانی تو آپ ہی کی ہے، بادشاہت تو آپ ہی کی ہے۔ آپ نے میرے دل کو ویران تو کر دیا مگر اس ویرانے کی بادشاہی بھی آپ ہی کے پاس ہے۔ اور پھر آخری بات کرتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت بتائی ہے کہ دونوں جہان کی تمناؤں کو چھوڑ دو۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی نرخ بالا کن کے ارزانی حنود، اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے جو آپ نے پیش کیا ہے۔ آپ کی خاطر دو عالم کی تمناؤں کو چھوڑ دینا کون سا مشکل کام ہے؟ تو واقعی جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تو اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا ہے۔
ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ. ان کے علاقائی زبان میں بہت پیارے اشعار ہیں. ان کے ذرا اشعار سنیے، میں کچھ ترجمہ بھی کر دوں گا اور امید ہے آپ سمجھ جائیں گے. فرماتے ہیں میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو. میڈا سے مراد میرا. اے اللہ آپ میرا عشق بھی ہے اور آپ ہی میرے یار ہیں. میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو، میرا دین بھی تو ایمان بھی تو. میرا دین بھی آپ ہیں اور میرا ایمان بھی آپ ہیں. میرا جسم بھی تو میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو وجدان بھی تو. میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو وجدان بھی تو. میرا دھرم بھی تو میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو میرا شان بھی تو. میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو، میرا بخت تے نام نشان بھی تو. میری مہندی کجل مساگ بھی تو، میری سرخی بیڑا پان بھی تو. یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو. اے اللہ میری مہندی، میرا سرما، میرا مسواک، جو چیز حسن کو بڑھاتی ہے میرا سب کچھ آپ ہیں. کیا محبت کا جذبہ ہوگا جس میں انہوں نے یہ الفاظ کہے ہوں گے. اور واقعی یہ محبت پھر انسان کو بیگانہ کر دیتی ہے مخلوق سے، اور انسان اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے. شاعر کہتے ہیں شہ بے خودی نے عطا کیا مجھے اب لباس برہنگی، کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی محبت میں وہ مقام دیا کہ اب میرے جسم پہ کپڑا نہ بھی ہو تو مجھے اس کا پتہ نہیں چلتا. شہ بے خودی نے عطا کیا مجھے اب لباس برہنگی، نہ خرد کی بخیا گری رہی نہ جنوں کی پردہ دری رہی. عقل کپڑا پھٹ جائے تو اس کو سیتا ہے، بخیا گری اس کو کہتے ہیں. نہ خرد کی بخیا گری رہی نہ جنوں کی پردہ دری رہی. وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا. یعنی جب اللہ نے الستو بربکم فرمایا تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، کہ کتاب عقل کی طاق پر جو دھری تھی سو وہ دھری رہی. عقل کی کتاب طاق کے اوپر دھری تھی وہ وہی پڑی رہی، اور میں نے اپنے اللہ سے عشق کا نسخہ حاصل کر لیا. چنانچہ جب انسان کو اللہ کی محبت میں رسوخ ملتا ہے تو وہ پھر کثرت سے ذکر کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. آپ دیکھیں ماں کو بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ہر وقت بچے کی باتیں کرتی ہے. ایک گھنٹہ نہیں گھنٹوں باتیں کرتی ہے، سارا دن بچے کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، تھکتی نہیں ہے. موقع ملتا ہے تو بچے کی بات چھیڑ دے گی. میرا بیٹا دودھ کو دودھو کہتا ہے، اس نے یوں کیا میں نے یوں کیا، میرا بیٹا یوں کرتا ہے میرا بیٹا وہ کرتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو بچے کے تذکرے سوا اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. یہی حال بندے کا ہو جاتا ہے کہ جب اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے تذکرے کے سوا اس کو کچھ اچھا ہی نہیں لگتا. ماں بیٹے کا نام لیتی ہے نا تو اس کو اپنے منہ میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے. ایسے ہی بندے کی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا نام لیتا ہے اسے اپنے منہ میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے. اس اللہ کے نام میں بھی پتہ نہیں کیا شیرینی ہے کہ بندہ یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے میرے منہ کے اندر مٹھاس آ گئی. چنانچہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں،
ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے جب کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا تھا وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور گڑ کی ڈلی نکال کے اس بندے کو کھانے کے لیے دیتے تھے. اس زمانے میں یہی کینڈی تھی, یہی سویٹ تھی, یہی سب کچھ تھا, گڑ کی ڈلی. لوگ حیران ہوتے کہ ان کے سامنے جو اللہ کا نام لیتا ہے یہ کھانے کے لیے گڑ کیوں دیتے ہیں. ایک بندے نے پوچھ لیا, شبلی آپ کے سامنے جو اللہ کا نام لیتا ہے آپ اسے کھانے کے لیے گڑ کیوں دیتے ہیں؟ تو فرمانے لگے, جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں. اس منہ سے میرے اللہ کا نام نکلا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے منہ کو شیرینی سے بھر دوں, مٹھائی سے بھر دوں.